بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشرط الموقوف ان یکون عینا مملوکتا یمکن اقباضها ينتفع بها مع بقائها ويمكن اقباضها الى آخره۔ پیچھے شرائط تھیں کہ وقف کے لیے یہ شرط ہے، وقف تب ہوگا کہ وہ منجز ہونا چاہیے، وہ دائمی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اقباض موقوف علیہم کو واقف شخص قبضے میں دے دے اور اپنا تسلط کلاً اس سے ختم کر دے۔ آج کی بحث اس بارے میں ہے کہ کس قسم کا مال وقف کیا جا سکتا ہے۔ ہر قسم کا مال وقف نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں تقریباً 4 شرائط شہید نے ذکر فرمائی ہیں کہ اس مال موقوف میں 4 شرائط ہونی چاہیے، تب وہ وقف صحیح ہوگا۔ پہلی شرط کیا لفظ ہے؟ شرط الموقوف ان یکون عینا، کہ وہ عین مال ہو۔ کیا مطلب؟ عین مقابل منفعت بھی استعمال ہوتا ہے، عین مقابل دین بھی استعمال ہوتا ہے، عین مقابل مبہم مجہول بھی استعمال ہوتا ہے، اور عین مقابل نقد یعنی کرنسی کے مقابل اس میں بھی عین استعمال ہوتا ہے۔ پوری توجہ رکھنی ہے۔ شہید نے فرمایا موقوف کی شرط یہ ہے کہ وہ عین ہو، یعنی وہ مال جو آپ واقف کرنے جا رہے ہیں وہ عین ہو، منفعت نہ ہو۔ مثالیں دیتا ہوں، وہ عین ہو، دین نہ ہو، وہ عین ہو، مبہم نہ ہو، وہ عین ہو، نقد نہ ہو۔ مثالیں، ایک دفعہ شخص کہتا ہے میں یہ مکان واقف کرتا ہوں، ایک دفعہ وہ کہتا ہے میں اس مکان کی منفعت واقف کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ ایک شخص کسی سے مکان لیتا ہے کرائے پر، مکان کا مالک کوئی اور ہے، اس نے دے دیا اس کو کرایہ، اب اس میں سکونت منفعت کا مالک یہ ہو گیا۔ اب جب ہو گیا تو اب یہ کہتا ہے میں اس کی منفعت، اس کی رعایت، سکونت کو وقف کرتا ہوں۔ شہید فرماتے ہیں نا، عین ہونا چاہیے، منفعت نہ، چونکہ تو عین کا مالک نہیں ہے، صرف منفعت کا مالک ہے، لہذا صرف منفعت وقف نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح فرماتے ہیں دین، فلاں بندے کے ذمے میرا مثلا کوئی زمین ہے، اس کے ذمے ہے، ابھی تک اس نے اس کو دی نہیں ہے، اب یہ کہتا ہے فلاں کے ذمے جو میری زمین ہے جو اس نے ابھی تک قابض میں نہیں لی، اب یہ کہتا ہے میں اس کو وقف کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں نا، دین وقف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مبہم، میں ایک مکان وقف کرتا ہوں مسافروں کے لیے، کون سا والا یہ طے نہیں ہے۔ میں 5 کنال زمین وقف کرتا ہوں مسجد کے لیے، کون سے والی یہ طے نہیں ہے، تو یہ مبہم ہو گیا۔
ایسا وقف صحیح نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، جب تو دین کو اپنے قبضے میں لے لے، جس سے تو نے وہ فرض کرو زمین لینی تھی وہ تو نے لے لی ہے، اب وقف کر رہا ہے، یا تو نے زمین کا ٹکڑا اپنی زمینوں سے معین کر دیا کہ میں یہ والا پلاٹ وقف کر رہا ہوں، جب ایسا ہو جائے گا پھر وقف میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ چونکہ اب یہ موقوف دین اور مبہم نہ رہے گا۔ دین جب قبضے میں آ گیا تو دین نہ رہا، جب تعزین ہو گئی ٹکڑے زمین کی پھر وہ مبہم نہ رہا، لہذا اب اس کا وقف کرنا جائز ہے۔ یہ ہو گئی پہلی شرط، اور وضاحت ہو گئی کہ عین سے مراد کیا ہے۔ یہاں آپ کہیں گے کہ عین چاہے مقابل دین ہو، چاہے مقابل منفعت ہو، چاہے مقابل مبہم ہو، چاہے مقابل نقد ہو، سب کو شامل ہے، ہر لحاظ سے وہ مال موقوف عین ہونا چاہیے۔ دوسری شرط اس مال کی جس کو وقف کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری شرط یہ ہے مملوکتاً او ان یکون عیناً مملوکتاً، یہ دوسری صفت ہے کہ وہ مملوک ہونا چاہیے۔ مملوک دو طرح سے اس میں بحث ہوتی ہے۔ ایک بحث مملوک کی یہ ہوتی ہے کہ وہ مل کے مسلم بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، یا تو مملوک سے یہ مراد ہے، مثلا جیسے شراب ہو گیا، خمر ہو گیا، خنزیر ہو گیا، یہ سرے سے مسلمان کی ملکیت میں آ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کی مملوکتاً سے مراد یہ ہے کہ وہ مملوک مسلم بن سکتا ہو تو یہ مملوکتاً شرط صحت ہوگی۔ ظاہر ہے اگر وہ مملوک مسلم بن ہی نہیں سکتا تو وہ وقف صحیح نہیں۔ ایک دفعہ مملوکتاً سے مراد یہ ہے کہ وہ بالفعل ابھی اور اس وقت اس بندے کی ملکیت میں ہو۔ کیا مطلب؟ میں نے چیز خرید لی ہے، میرے قبضے میں آ گئی ہے، ابھی بالفعل میری ملکیت میں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ بالفعل اس کی ملکیت میں نہیں ہے لیکن آ جائے گی۔ مثلا میں یہ پلاٹ خرید کروں گا اور اس کو ابھی سے وقف کرتا ہوں مسجد کے لیے، ابھی خریدا نہیں ہے، بالفعل اس کی ملکیت میں آیا نہیں ہے، تو فرماتے ہیں اگر نہیں آیا تو یہ وقف صحیح نہیں۔ تو پھر اب بات یہ ہوگی کہ اس مملوکہ سے مراد کون سا والا ہے؟ شہید ثانی شرح میں فرماتے ہیں اس سے دونوں مراد ہیں، مملوکتاً یعنی وہ مل کے مسلم کی صلاحیت رکھتا ہو کہ مسلمان کی ملکیت میں آ سکے، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ بالفعل اس کی ملکیت میں ہو۔ اگر وہ بالفعل اس کی ملکیت میں نہ ہوا تو پھر یہ مملوک ہونا شرط لزوم ہوگی۔ یعنی کیا کہ میں اس پلاٹ کو وقف کرتا ہوں مسجد کے لیے، ابھی اس نے خریدا نہیں ہے، ابھی اس نے لیا نہیں ہے، تو فرماتے نہیں لیا تو وقف لازم نہ ہوگا، جب خریدے گا، جب اس کی ملکیت میں آئے گا تب جا کر لزوم ہوگا۔ لیکن مملوکہ سے مراد دونوں قسم کے مملوک ہیں۔ یہ دو شرائط ہو گئی۔ تیسری شرط یہ ہے وہ مال وقف کیا جا سکتا ہے، وہ مال مملوک بن سکتا ہے جس کے میں یہ شرط ہو، کیا
युंतफउ बिहा मा बकायनहा, कि उससे हम फायदा उठाएं लेकिन ऐन माल बाकी रहे, यानी ऐन बाकी रहे। उस जैसे मिसाल हमने दी थी बार बार, मकान किसी ने वक्फ किया है मुसाफिरों के लिए, मकान खड़ा रहता है, मुसाफिर आते जाते रहते हैं, उससे फ़ायदा उठाते रहते हैं। उसने प्लाट वक्फ किया था, अब ज़ाहिर है वो प्लाट ऐन माल वहाँ मौजूद रहता है और उस पर जो इस्तिफ़ादा करना होता है मस्जिद का, अस्पताल का, स्कूल का, वो होता रहता है। लिहाजा ऐसा माल, पूरी तवज्जो, ऐसा माल कि जिससे फ़ायदा तो उठाया जा सकता है, इस्तिफादा किया जा सकता है, लेकिन वो उस सूरत में कि जब उसकी ऐन ही बाकी न रहे तो उससे इस्तिफादा किया जा सकता है। वो कैसे? शहीद ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है समझाने के लिए। अगर एक बंदा कहता है मैं ये एक रोटी वाक़फ करता हूँ फलां के लिए, अब रोटी से इस्तिफादा क्या होगा? हम उसको खा लेंगे तो उसकी मनफात होगी, इस्तिफादा होगी। तो जब खा लेंगे तो उसकी ऐन ही सिरे से बाकी न होगी। मैं ये 1 दर्जन केले वक्फ करता हूँ, भाई जब आप केले वक्फ कर रहे हैं तो इससे इस्तिफादा हो ही फकत उसी सूरत में सकता है कि जब उनको खा लिया जाए। जब खा लिया जाता है तो ऐन बाकी ही नहीं रहती। जबकि वाक़फ में के माल में तीसरी शर्त यह है कि उसकी ऐन बाकी रहे और उससे इस्तिफादा, उससे मनफात हासिल की जाती रहे, उससे इस्तिफादा होता रहे। 3 होगी। नंबर 4, चौथी शर्त, जिस माल को आप वक्फ करने जा रहे हैं उसमें चौथी शर्त ये है युमकिनु इकबाजुहा, कि जिन पर आप वक्फ कर रहे हैं आपके लिए ये मुमकिन हो कि यह माल उनको काब्ज भी करा सकें। लिहाजा अगर आप कोई ऐसी चीज वाक़फ करते हैं कि जिसको काब्ज कराना आपके बस में नहीं, आप मौकूफ अलैह को उस पर खुद तसल्लुत नहीं दे सकते, तो फरमाते हैं ऐसी चीज का वाक़फ भी सही नहीं है। हाँ, एक सूरत है, वो कौन सी? अब आपको मिसाल लेके समझाऊं, वाज़ेह है। आपका है एक मकान, उस पर को किसी ने गस्ब किया हुआ है, किसी और ने कब्जा किया हुआ है। अब आप उस मकान को एक स्कूल के लिए वक्फ करते हैं, जबकि आप उसका कब्जा नहीं दे सकते, या आप उसको किसी सैयद के लिए वक्फ करते हैं कि भाई आपके लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए वक्फ है, लेकिन आप उस मकान का कब्जा उसको नहीं दे सकते, ये वक्फ सही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप तो नहीं दे सकते, जिसके लिए वक्फ कर रहे हैं, जो मौकूफ अलैह है, वो कहता है कि ठीक है आप उस पर कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन मैं खुद इतनी ताकत रखता हूं कि उस मकान पर कब्जा कर लूंगा, मैं उसको अपने कब्जे में ले लूंगा। अगर मौकूफ अलैह के लिए मुमकिन है उसको कब्जे में ले लेना, फिर भी यह वाक़फ सही है, क्योंकि मकसद तो था कि किसी तरीके वो माल मौकूफ उस मौकूफ अलैह के कब्जे में चला जाए। अगर वाकिफ खुद दे सकता है फबिया, वो नहीं दे सकता, मौकूफ अलैह कहता है कि मैं खुद इसको कब्जे में ले लूंगा, फिर भी माशाअल्लाह
اگر دونوں کے لیے ایسا ممکن نہ ہو تو پھر وقف صحیح نہیں۔ وَشَرْطُ الْمَوْقُوفِ، موقوف سے مراد مال موقوف، یعنی جس مال کو آپ وقف کرنے جا رہے ہیں اس مال موقوف میں کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے ان یکونا عینن، کہ وہ مال عین ہو۔ عین سے مراد جیسے میں نے گزارش کی یعنی منفعت نہ، دین نہ، مبہم نہ، یہ ان کے مقابل میں، لہذا فلا یصح وقف المنفع، منفعت کا وقف کرنا صحیح نہیں۔ مثال میں نے آپ کو آسان گزارش کر دی ہے کہ ایک بندہ کسی سے مکان کرائے پر لیتا ہے، کرائے پر مکان لے کر پھر کہتا ہے کہ میں اس کی منفعت کو وقف کرتا ہوں، جبکہ وہ منفعت کا مالک تو ہے لیکن عین کا مالک نہیں ہے، یہ وقف صحیح نہیں۔ ولدین، اسی طرح اگر مال اس کا ہے لیکن اس کے پاس نہیں، دین ہے، کسی کے ذمہ ہے، جب وہ کسی کے ذمہ ہے، اب یہ کہتا ہے فلاں نے جو میری 5 کنال زمین دینی ہے میں اس کو وقف کرتا ہوں امام بارگاہ کے لیے، یہ دین ہے نہ، جب تک وہ تمہیں دے نہیں، جب تک تیرے قبض میں نہ آئے تب تک اس کا وقف صحیح نہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ مال موقوف عین ہو، مبہم نہ ہو۔ مبہم کیا؟ میں اپنی زمینوں میں سے 1 ایکڑ زمین وقف کر رہا ہوں سکول کے لیے، یہ صحیح نہیں، بلکہ مبہم نہ، معین کر، کون سا والا 1 ایکڑ تو وقف کر رہا ہے۔ عین سے مراد یہ ہے، پس عین یعنی عام ہے، جو منفعت کے مقابل میں ہوتا ہے، جو دین کے مقابل میں ہوتا ہے، جو مبہم، ان تمام لحاظ سے مراد ہے ہماری کہ وہ مال عین ہو۔ کیوں؟ لِعَدَمِ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ مَعَ بَقَائِهِ، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ عین ہو، کیا مطلب؟ یعنی منفعت کا وقف صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے لِعَدَمِ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ مَعَ بَقَائِهِ، چونکہ ہم نے تو وقفی تعریف کیا کی تھی؟ وہ یہ تھی تحبیس الاصل و اطلاق المنفع، کہ حاصل باقی رہے اور منفعت حاصل ہوتی رہے۔ جناب آپ تو مالک کی فقط منفعت کے ہیں، تو جب منفعت دوسرے کو دیں گے تو پھر بقا والی شرط کہاں جائے گی؟ کچھ باقی ہی نہیں رہا، منفعت تو ہوئی تھی دوسرے نے حاصل کر لی، لہذا اس لیے وَعَدَمِ وُجُودِهِ خَارِجًا، اور اگر وہ مال دین تھا تو جب دین تھا اس کا کوئی وجود خارجی نہیں ہے، یعنی ابھی تیرے ہاتھ میں آیا ہی نہیں ہے، یا اگر وہ مبہم تھا، معین نہیں ہے کہ کون سا والا 1 ایکڑ دینا ہے، تو اس سے فرماتے ہیں ہم کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا وقف صحیح نہیں، کیونکہ خارج جو کلی ہو گیا نا، جب کلی ہے وجود خارجی نہیں۔ اب یہ سوال مقدر کا جواب ہے اگلی چھوٹی سطر، کون سی؟ کہ جناب اگر وہ دین کو قبضے میں لے لیتا ہے یا مبہم کو بعد میں معین کر دیتا ہے کہ یہ والا 1 ایکڑ دیتا ہوں، فرماتے ہیں والمقبوض، اگر دین کو قبض میں لے لے، والمعین، یا وہ مبہم کو معین کر دے لیکن بعدہ، یعنی بعد القبض یا بعد التعین، فرماتے ہیں والمقبوض والمعین بعدہ غیرہ، فرماتے ہیں نا، بات کو ذرا سمجھنا ہے، اب جب اس نے اس کو قابض کر لیا ہے تو پھر وہ غیرہ، وہ دین نہیں رہا، اب جب اس نے معین کر دیا ہے تو اب وہ مبہم نہیں رہا۔ ہم نے کہا تھا دین اور مبہم کا وقف صحیح نہیں، جب معین یا مقبوض ہو جائے گا تو پھر وہ نہ دین رہے گا نہ مبہم رہے گا۔ دوسری شرط ان یکون عیناً، اگلی دوسری شرط یہ ہے مملوکتاً، کہ وہ مال مملوک ہو، جس کو وقف کیا جا رہا ہے۔
شہید ثانی وضاحت فرما رہے ہیں کہ مملوک سے مراد کیا ہے۔ میں نے گزارش کی ہے جیسے پہلے کہ مملوک سے مراد ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلم کی ملکیت میں آنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور ایک دفعہ مملوک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ بالفعل مسلم کی ملکیت میں ہو۔ اس مملوکتاً سے آپ کی مراد کیا ہے؟ شہید ثانی وضاحت میں یہ فرماتے ہیں، ان اوریدا بالمملوکیہ، اگر مملوک ہونے سے مراد یہ ہو کیا کہ صلاحیت لہ بالنظر الی الواقف، کہ وہ مال اس واقف کی ملکیت میں آنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ہاں کا مرجع وہ عین ہوگی کہ وہ عین مال، کہ وہ عین اس واقف کی ملکیت میں آنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کیوں؟ لِيَحْتَرَزْ عَنْ وَقْفِ نَحْوِ الْخَمْرِ، تاکہ ہم یہ کہیں کہ جیسے خمر ہو گیا، شراب جیسے خندیر ہو گیا، ایسی چیزیں تو مسلم کی ملکیت میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو جب یہ ملکیت مسلم میں آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی تو اس کا مطلب اعتراض کیا ہے کہ ایسی چیزوں کا وقف بھی صحیح نہیں۔ بہرحال اگر مملوک سے مراد یہ ہے کہ وہ ملک مسلم ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو، فَهُوَ شَرْطُ صِحَّةٍ، پھر تو یہ مملوک ہونا شرط صحت وقف بن جائے گی۔ ٹھیک۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ، لیکن اگر مملوک سے مراد شہید کی کیا ہو کہ مملوکتاً سے مراد ہے یعنی الملک الفعلی، کہ ابھی اس وقت وہ اس واقف کی ملکیت میں ہو۔ کیوں؟ لِيَحْتَرَزْ بِهِ، یا لَيُحْتَرَزْ بِهِ عَنْ وَقْفِ مَا لَا يُمْلَكُ، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جو بالفعل ملکیت میں نہیں ہے اس کا وقف بھی صحیح نہیں ہے۔ وَإِنْ صَلَحَ لَهُ، اگرچہ اس میں صلاحیت ہے کہ ملکیت مسلم بن سکتا ہے لیکن ابھی نہیں ہے، تو اس سے نہیں ہے۔ اگر مراد یہ ہے فَهُوَ شَرْطُ اللُّزُوم، تو یہ پھر مملوکتاً شرط صحت وقف نہیں بلکہ شرط لزوم وقف ہے۔ کیا؟ وقف تو ہو جائے گا لیکن متزلزل ہوگا، جب وہ چیز اس کی ملکیت میں آئے گی تب آ کر وہ وقف لازم کہلائے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يُرَادَ بِهِ الْعَامُ، میرے نزدیک اولا یہ ہے کہ مملوکہ سے مراد دونوں معانی ہوں۔ عام مملوکہ سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ مملوک مسلم یا مملوک واقف بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور مملوکہ سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ بالفعل اس واقف کی ملکیت میں بھی ہو۔ وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ تَفْصِيلِ بَعْدُ، اگرچہ شہید اول نے بعد میں کچھ اس کی وضاحتیں اور کی ہیں، انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے کہ ان معنی میں سے کچھ کی وضاحت انہوں نے آگے انشاءاللہ کی ہے، جہاں انہوں نے غالباً یہ فرمایا ہے کہ لو واقفہ مالا یملک واقف علی جات المالک، تو کچھ انہوں نے اس کی باتیں بار کی ہیں کہ جو اس ملکیت فعلی سے مربوط ہے۔ خوب، دو ہو گئے۔ تیسری شرط مال موقوف میں جس کو آپ وقف کرنا چاہ رہے ہیں، تیسری شرط یہ ہے يُنْتَفَعُ بِهَا، اس عین سے استفادہ کیا جا سکے، اس سے منفعت حاصل کی جا سکتی ہو، ما بقائہا، جبکہ عین باقی رہے، یعنی جو چیز وقف کی گئی تھی وہ اسی طرح باقی رہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا۔ جیسے میں نے مثال لی کہ ایک شخص نے مکان وقف کیا ہے، مکان وہیں کا وہیں موجود ہے، مسافر آتے ہیں، رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، استفادہ مسلسل ہو رہا ہے جبکہ عین بھی اسی طرح باقی ہے، تو یہ شرط ہے۔ پس فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا مَا ذَهَبَ بِعَيْنِهِ،
لہذا ایسی چیز کا وقف کرنا کہ جس سے انتفاع، جس سے استفادہ اس وقت تک ہو ہی نہ سکتا ہو کہ جب تک اس کا عین ختم نہ ہو، یعنی خود عین کا وجود ختم ہوگا تو اس سے انتفاع ہو سکتا ہے، تو اس سے استفادہ ہو سکتا ہے، ایسی چیز کا واقف بھی صحیح نہیں ہے۔ مثال دے رہے ہیں کل خبز ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک روٹی کسی کے لیے وقف کرے تو بھائی روٹی سے استفادہ تب ہوگا جب اس کو کھائے گا، جب کھائے گا تو عین ختم ہو جائے گی۔ والطعام والفاکہہ، فروٹ وغیرہ، کوئی بھی کھانے چیزیں کی ایسی چیز۔ خوب لہذا مال موقوف ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں عین باقی رہے لیکن استفادہ اس سے ہوتا رہے۔ آگے فرماتے ہیں لا یعتبر فی الانتفاع بہ کونہ فی الحال۔ تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، ایک سوال ہے اس کا جواب ہے۔ سوال مقدر یہ ہے کہ جناب ایک بندہ ایک ایسی چیز وقف کر رہا ہے کہ جس سے ابھی اور اس وقت تو فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا لیکن تھوڑے عرصے بعد اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو کیا ایسی چیز کا وقف جائز ہے؟ کیونکہ تھوڑے عرصے بعد اس میں بقائے عین ہوگی اور انتفاع بھی ہوگا، فی الحال انتفاع نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں ہاں کوئی حرج نہیں۔ جواب یہ ہے لا یعتبر فی الانتفاع بہ، اس مال موقوف سے انتفاع میں یہ شرط نہیں ہے کہ کونہ فی الحال کہ وہ انتفاع ابھی اور اسی وقت ہو سکتا ہو، بھئی بل یکفی المتوقع، بلکہ اگر ایک ایسی چیز وقفی جا رہی ہے کہ جس میں توقع مستقبل میں کچھ عرصے بعد، تھوڑے دنوں، چند مہینے بعد، سال بعد اس سے استفادہ ہو سکتا ہو، ما بقائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیسے؟ کالعبد والجحش الصغیرین، ایک عبد ہے، غلام ہے لیکن ابھی بہت چھوٹا ہے، فی الحال اس سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ جحش کہتے ہیں ولد الحمار کو، یا اس کو ہرن کے بچے کو بھی کہتے ہیں، اس کو ابھی بہت چھوٹے ہیں، ابھی فی الحال ان پر کوئی سامان رکھنا، کوئی ان سے استفادہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن بعد میں ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہوا زمن کہتے ہیں زمین گیر کو، لنگڑا ہے، فی الحال قابل استفادہ نہیں ہے، لیکن الذی یرجا زوال ضمانتی، لیکن علاج ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے، امید ہے کہ تھوڑے عرصے بعد اس کا یہ لنگڑا پن بالکل ختم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اگر ایسے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ان کا واقف بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ آگے فرماتے ہیں ایک اور چیز، وہ یہ ہے حال یعتبر طول زمان المنفع، یہ جو شرط ہے کہ اس مال کا واقف جائز ہے کہ جہاں عین باقی رہے اور انتفاع اس سے ہوتا رہے، تو کیا یہ بھی شرط ہے کہ ایسی چیز کا وقف جائز ہے کہ جس سے زیادہ عرصہ تک منفعت حاصل کی جاتی رہے؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے ما بقاء العین انتفاع کیا جا سکتا ہے لیکن تھوڑا عرصہ، چند دنوں بعد پھر ختم، اور ایک ہوتی ہے کہ نہیں بہت لمبا عرصہ ہو منفعت کا۔ حال یعتبر طول زمان المنفع، کیا یہ بھی شرط ہے کہ ایسی چیز کا وقف کیا جائے کہ جس میں منفعت کے حصول کا زمانہ طولانی ہو، ایک لمبے عرصے تک اس سے منفعت حاصل کی جائے، کیا یہ بھی شرط ہے؟ شہید فرماتے ہیں اطلاق العبارت والاکثر یقتضی عدمہ، شہید کی عبارت میں بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے، اور اکثر بزرگان بھی یہ تقاضا کرتے ہیں یقتضی عدمہ، یعنی یقتضی عدم الاعتبار، کہ نہیں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ ایسی چیز کو وقف کیا جائے جس سے منفعت کے حصول کا زمانہ
طولانی ہو، لمبے عرصے تک منفعت حاصل کی جا سکتی ہو تو وقف صحیح ہے، وَإِلَّا نہ، فرماتے ہیں ایسا نہیں۔ نتیجہ پس فَيَصِحُّ وَقْفُ رَيْحَانٍ، ریحان ایسی بوٹیوں کہتے ہیں جو خوشبودار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب فرماتے ہیں لہذا خوشبودار بوٹیاں کہ یخرا و فساد ہو، جو جلدی ختم ہو جاتے ہیں، یعنی یہ کہ گلاب ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے، چنبیلی ہوتا ہے، ایک تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد چند دنوں بعد یا مہینے بعد پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر ان کو وقف بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن آگے فرماتے ہیں وَيُحْتَمَلْ اعتبارُهُ، لیکن ایک احتمال یہ بھی ہے کہ نہیں اعتبارُهُ یعنی کیا، طول زمان معتبر ہے، یہ شرط ہے کہ ایسی چیز کا وقف ہونا چاہیے جس میں منفعت کا حصول ذرا لمبے عرصے تک ہو، ٹھیک ہے جی۔ احتمال ہے، کیوں جی؟ فرماتے ہیں اس لیے لِقِلَّةِ الْمَنْفَعَةِ، چونکہ جتنے جلدی خراب ہونا ہے اس کی منفعت تھوڑی ہوگی، 15 دن کی، 2 دن کی، 10 دن کی ہوگی۔ وَمَنَافَاتِهَا لِلتَّعْبِيدِ الْمَطْلُوبِ مِنَ الْوَقْفِ، آپ نے پیچھے کہا تھا کہ وقف میں دوام شرط ہے، دوام آبادان، تو اس کا مطلب ہے وہ تو پھر لمبے ہمیشگی، اب جو 2 4 دن 15 دن میں ختم ہونے والی ہے اس کو آپ ابداً اور دوام والی صفت کم از کم نہیں دے سکتے۔ لہذا احتمال ہے کہ جس کی منفعت کا عرصہ تھوڑا ہو، طولانی نہ ہو، شاید اس کا وقف بھی صحیح نہ ہو۔ یہ بات کی آگے پھر فرماتے ہیں توقف فی الدروس، شہید اول نے دروس میں اس بارے میں توقف کیا ہے، کوئی کلیئر فتویٰ نہیں دیا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مَذْرُوعًا، یہی خوشبودار بوٹیاں جو کوئی ہیں جن پر فی الحال پھول وغیرہ نہیں ہیں لیکن مزروع کاشت ہو چکے ہیں، تھوڑے عرصے بعد ان میں شروع ہو جائے گا، اب فرماتے ہیں وہ بے شک مزروع بھی کیوں نہ ہو تو بھی صحا، اس کا وقف صحیح ہے۔ وَقَضَى مَا يَطُولُ نَفْعُهُ، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی منفعت کا عرصہ ذرا طولانی ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں، صحیح ہے، کا مسکن و عنبر، جیسے عنبر ہوگی، کستوری ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ چوتھی شرط مال موقوف کی یہ ہے کہ اس مال کا وقف جائز ہے جس میں یہ شرط پائی جا رہی ہو، وہ کون سی؟ وہ ہے وَيُمْخِنُ إِقْبَاضُهَا، کہ واقف اس مال کو موقوف علیہ کو قابض کرانے کی طاقت بھی رکھتا ہو، اقباض قابض کرا سکے۔ لہذا فلا یسع وقف الطیر فی الہوا ولا سمک فی الماء، اگر کہتا ہے کہ یہ اڑنے والے پرندے میں وقف کرتا ہوں کہ جو جن کو قابض کرانا اس کے بس میں نہیں ہے، یا پانی میں موجود مچھلیاں جن کو یہ ان کے حوالے کرنے پر طاقت نہیں رکھتا، فرماتے ہیں یہ وقف صحیح نہیں ہے۔ کون سے؟ کہ لا یمکن قبض عادتاً، کہ عادتاً جن کا قبض ممکن ہو، ہاں اگر قبض ممکن ہے پھر مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کا قبض ممکن نہ ہو یہ ان کی بات ہے۔ وَلَا الْعَابِدِ، اس کا ایک غلام تھا، بھگوڑا ہو گیا، پتہ ہی نہیں کدھر ہے، اب اس کو پکڑ کر موقوف علیہ کے حوالے کرنا ممکن نہیں ہے، وقف بھی صحیح نہیں ہے۔ وَالْمَغْصُوبِ، اس کا مال تو ہے لیکن کسی نے غصب کیا ہوا ہے، غاصب سے لے کر موقوف علیہ کے حوالے کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کا وقف بھی صحیح نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ وَاقَفَهُ عَلَىٰ مَنْ يُمْكِنُهُ قَبْضُهُ، ہاں ایک صورت ہے، اگر یہ وقف کرتا ہے ایک ایسے موقوف علیہ پر کہ موقوف علیہ کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے قبضے میں لے سکے، یہ مکان وقف کرتا ہے ایک سید کے لیے، اس کے لیے تو غاصب سے مکان لینا ممکن نہیں، لیکن اس سید کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس سے مکان کو قبضے میں لے سکے، یا وہ عبد جو عابق ہے، جو بھگوڑا ہے، جو غلام اس کے قبضے میں تو نہیں آ سکتا لیکن موقوف علیہ اس کو قبضے میں لے سکتا ہے،
فظاہر اصحا، ظاہر یہاں پر وقف صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے لأن الاقباض المعتبر من المالک، چونکہ ہم جو کہتے ہیں کہ جو مالک ہے جو واقف ہے اس میں اقباض شرط ہے کہ وہ قبض کرائے، وہ مقصد کیا تھا؟ وہ تھا الاذن فی قبضی، کہ وہ موقوف علیہ کو اس کے قبض کرنے کا اذن بھی دے، اجازت بھی دے، وتسلیطہ علیہ، اور اس کو اس پر مسلط بھی کرے، فقط اذن نہیں بلکہ آمدہ یعنی عملاً اس کو قبضہ دے اور اپنا قبضہ ختم کرے۔ تو فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، جہاں ہو رہا ہے والمعتبر من الموقوف علیہ تسلمہ، اور موقوف علیہ کے لیے ضروری کیا تھا؟ تسلمہ، کہ وہ اس چیز کا تسلم یعنی اس کو اپنے قبضے میں لے لے۔ ہوا ممکن، اب یہاں موقوف علیہ جب کہتا ہے کہ میرے لیے اس پر قبضہ کرنا ممکن ہے، تو اب موقوف علیہ اس کو تسلم، اس کو اپنے قبضے میں لے گا، فرض کرو وہ غاصب سے چھڑوا سکتا ہے، جو مقصد تھا جو ہدف تھا اقباض کے شرط ہونے کا وہ حاصل ہو گیا، لہٰذا یہاں پر ظاہر یہ ہے کہ اصحا یہ وقف صحیح ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔